बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल दहरम इज़ा कलम अमतल रूब। किस्त नंबर 11। शदीद ज़ख्मी जिस्म पर दिलावर ने कोड़े बरसाए थे। अब मज़ा चखा अपने इनकार का आई बड़ी इनकार करने वाली। दिलावर ने अब भी बस नहीं की थी, मुसलसल कोड़े मारे जा रहा था। पास खड़ी मुलाजमा की ये सब देख कर हालत गैर थी, जबकि मासूम लड़की पहले ही लहूलुहान थी, ऊपर से ये शख्स मुसलसल इसे मारे जा रहा था। नहीं बोलूँगी मैं ये झूठ, जो काम मैंने किया ही नहीं उसकी हामी मैं क्यों भरूं। अशनाल चलाई थी। ठीक है तो मज़ा चख। एक बार फिर से वो मारने लगा, जबकि अशनाल की चीखें आसमान को छू रही थी। चीख चीख कर गला बैठ गया था, मगर मारने वाले को रहम ना आया। कुछ ही देर में सारा फर्श खून से भरने लगा। इतना खून देखकर दिलावर को होश आया। देखो, इसको मरने ना पाए, ये लड़की जिंदा चाहिए। हुक्म देता दिलावर वहाँ से बाहर निकला, जबकि मुलाजमा जल्दी से इश्नाल पर झुकी। से समझ नहीं आ रही थी मरहम रखना कहाँ से शुरू करे। जालिम ने मारा ही इतना था कि पूरा जिस्म लहूलुहान हुआ पड़ा था। अल्लाह पूछेगा तुझे दिलावर, मासूम सी बच्ची को भून कर रख दिया है। लानत हो तुम पर। मरहम लगाते लगाते दिलावर को बद्दुआएं दी थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसे अशनाल में अपनी मासूम सी सना याद आई, जिसको दिलावर ने मार मार कर कत्ल कर दिया था। कसूर इतना था कि इसकी मर्जी के बगैर साथ वाले घर से चाय के लिए पत्ती ले आई थी, जो दिलावर की अना को मंजूर न था। इस तरह इसके सामने इस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। सफ़िया इस बड़े से शानदार बंगले में मुलाजमा थी। सना उसकी बेटी, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। दिलावर का हुक्म था कि इसके दोस्तों के लिए चाय का इंतज़ाम किया जाए, मगर बावर्ची खाने में चीनी लाना याद नहीं था और ख़ुद 2 दिन से छुट्टी पर था। कमसिन सना ने अपने साहब के डर से भागकर सामने वालों से चीनी मांगी थी, मगर यही उसका कसूर बन गया। और सिर्फ यही नहीं, दिलावर सना की इज्जत पर भी हाथ डाल चुका था। सना की चाल से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि सना इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मौका मिला और मार दिया। आवाज़ उठाने पर उसकी माँ को धमकी मिली थी कि उसका बेटा, जो अभी स्कूल में पढ़ता है, इसे मार दिया जाएगा। तब से डर कर सफ़िया आज तक इस बंगले में मुलाजमा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, और अब ये लड़की इसे बिल्कुल अपनी सना की लगी थी। अपनी बेटी को तो मैं बचा नहीं सकी, मगर तेरी मदद ज़रूर करूँगी। मेरी सना प्यार से अशनाल का माथा चूम कर इसे अपनेपन का एहसास दिलाया, मगर अशनाल होश व खुर्द से बेगाना कहाँ ये माँ का लम्स महसूस कर सकती थी। मुलाजमा फूट फूट कर रो दी। जुरेश शाह 2 बार कॉफ़ी बना कर पी चुका था और अब भी काफ़ी देर गुजरने के बाद फिर से उठा, मगर पहले से ही किसी को किचन में खटपट करते महसूस कर चुका था। बिना आवाज़ पैदा किए किचन की जानिब बढ़ा था। सामने ही सिंक में पड़े बर्तनों को धोती अशफा अपने आप में मगन थी। अशफा को देखते ही जुरेश शाह के माथे पर बल पड़े थे। क्या है इस वक्त किचन में? यह काम सुबह भी हो सकता है। भारी आवाज़ पर अशफा के हाथ से प्लेट गिरी थी। उफ, एक तो ये जलाद दिल ही दिल में कहती मुड़ी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कोई काम कर लूँ, तो किचन आ गई। सर झुकाकर जवाब दिया गया, यानी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी नींदों को कहो वक़्त पर आया करें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रात में तुम इस तरह मुझे कहीं भी नज़र आई ना, तो इसी वक्त उल्टा लटका दूंगा और सुबह तक इसी हालत में रहोगी, जब तक सब देख ना लें तुम्हें। कोई सीधा काम नहीं है करेगा। चलो अब खिसको यहाँ से। जुरेश शाह, वो इस वक्त कॉफ़ी की तलब थी, इसलिए जान छुड़वाने वाले अंदाज में डांटा था। आए बड़े, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ ना, उल्टा लटकाने से डर जाऊंगी। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती पास से गुजरी थी, मगर भला जुरेश शाह के तेज़ कानों ने सुन लिया। रुको ज़रा, आवाज़ करीब से उभरी। जी जी, अशफा ने रुकी। कभी उल्टा लटकी हो? जुरेश शाह ने ऐसे सवाल की तवक्को नहीं थी, तभी हुवन्नक बनी इसे देखने लगी, मगर ज़्यादा देर तक जुरेश शाह की आंखों में नहीं देख सकी थी। जल्दी से निगाहों का जाविया तब्दील किया। नहीं नहीं, घबरा कर जवाब दिया। कितना सोचा था अब जुरेश शाह से नहीं डरेगी, बल्कि दवाबन जवाब देगी, मगर हमेशा उल्टा हो जाता था। चाह कर भी ऐसा ना कर सकी। तो फिर शौक़ क्या है? वैसे भी तुम्हें उल्टा लटकने से डर नहीं लगता? और लटक कर देखो कैसा लगता है। कहते साथ ही जुरेश शाह ने अपना हाथ बढ़ाकर अशरफ की कमर में हाथ डाला। भुचंक रह गई थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लटकना, प्लीज़ छोड़ें मुझे, वो मिनमिना कर अशफा ने जवाब दिया। जुरेश शाह की कुर्बत अशफा बुखलाई। आज से पहले तो कभी जुरेश शाह ने ऐसा नहीं किया था। आज अचानक क्या हो गया? ज़रूर दिमाग पर चोट लगी है। तो अभी तो कह रही थी तुम कि तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो कि जो उल्टा लटकने से डर जाओगी। अब क्या हुआ? चलो ना, लटक कर दिखाओ। जुरेश शाह का लहजा सख्त, जबकि आंखें सुर्ख हो रही थी। अशफाक की आंखों में आंसू आए थे। एक झटके से जुरेश शाह ने अशफाक को खुद से अलग किया था। चलो निकलो यहाँ से, अब मुझे रात में बदरूहों की तरह भटकती नज़र ना आना,
ورنہ الٹا لٹکانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ زریش شاہ کا صرف اتنا ہی کہنا تھا۔ اشفا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دوڑ لگائی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا۔ توہین کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ روتی روتی آخر آنکھ لگ گئی، جبکہ بھاگتی ہوئی اشفا کو دیکھ کر زریش شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈفر بھاگنا بھی نہیں آتا؟ سر جھٹکتا اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوا۔ زریش تم جاگ رہے ہو؟ میرام نے کچن میں قدم رکھا تو زریش شاہ کو کافی بناتے دیکھا۔ جی میں تو جاگ رہا ہوں، مگر آپ بھی تو جاگ رہی ہیں۔ زریش شاہ نے چوٹ کی۔ ہاں بس نیند جیسے روٹ گئی ہے۔ میرے لیے بھی کافی بنا دو، اتنے دنوں بعد تم گھر پر ملے ہو، تمہارے ہاتھ کی کافی میری فیورٹ ہے، مسکرا کر جواب دیتی وہیں پاس ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، مگر آپ یہ بتائیں کیسا جا رہا ہے آفس؟ جا رہی ہیں کہ نہیں؟ زریش شاہ کے پوچھنے پر میرام گڑبڑائی۔ وہ اصل میں سچ پوچھو تو میں نے جاب چھوڑ دی ہے، میرام نے انگلیاں مروڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مگر کیوں؟ اس جاب کے لیے تو آپ نے مجھے سے بھی لڑائی کر لی تھی، اچانک ایسا کیوں؟ زریش شاہ کے کافی پھینٹتے ہاتھ رکے تھے۔ بس مزہ نہیں آیا، اوپر سے گھر میں اتنی پریشانی ہو گئی تھی، کام کیا ہی نہیں جاتا تھا، بس ہر وقت گھر کی سوچے تو میں مینیج نہیں کر پائی، اس لیے چھوڑ دی۔ دل بھی اچاٹ ہو گیا تھا جیسے ہر چیز سے۔ تم بتاؤ کچھ پتہ چلا کہ نہیں؟ اشنال کا مجھ سے بھائی اور بھابھی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میرام افسردہ ہوئی تھی۔ ہاں دیکھا تو مجھ سے بھی نہیں جاتا، پر کیا کریں، سہنا ہے یہ سب۔ خیر اشنال کی طرف سے کوئی اچھی خبر ہی ملنے والی ہے، جلد مل جائے گی، بس آپ جتنے ہو سکے چھوٹی امی کا خیال رکھیں۔ کافی کا مگ پکڑتے ہوئے زریش شاہ نے میرام کو کہا تھا۔ ہاں سب بھی ڈسٹرب ہیں، بس اللہ کرے اشنال جہاں بھی ہو خیر سے ہو، جلد مل جائے۔ آمین کہہ کر میرام اٹھی اور وہ کافی لے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، جبکہ زریش شاہ ایک بار پھر سے اشنال کو ڈھونڈنے کے لیے اب تک کی معلومات چیک کرنے لگا تھا۔ کیا یہ کیسے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ زردادہ خان کو ہوش آ گیا تھا اور اب اسفند خان کی بات پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، داجی بیوی ہے وہ میری، کسی اور کے ساتھ بھاگ نہیں سکتی۔ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میری بیوی پاک ہے۔ زردادہ خان ایک دم بیڈ سے اترا تھا۔ زردادہ خان کا یہ انداز دیکھ کر اسفند خان چونکے تھے۔ بیوی؟ تو نکاح کر لیا تم نے اس سے، یہ سچ ہے کیا؟ بالکل سچ، وہ میری ہے، صرف میری ہے، میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ کہاں گئی؟ جب اپنے والدین کے پاس بھی نہیں گئی، غصہ جیسے ناک پر دھرا تھا۔ بیٹا جی ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسفند خان کو زردادہ خان کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ بھاڑ میں گیا آرام، میری بیوی خطرے میں ہے اور میں یہاں آرام کروں گا؟ ناممکن۔ پاگلوں کی طرح زردادہ خان اشنال کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تم ایک بار مل جاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیسے چلی گئی مجھ سے دور؟ اس بات کی سزا دوں گا میں تمہیں۔ خیالوں میں اشنال سے مخاطب زردادہ خان اپنی تکلیف بھول کر اشنال کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا، جبکہ بر خان کی نظر زردادہ خان پر ہونے کے ساتھ ساتھ اسفند خان پر بھی تھی۔ جلد ہی اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ بر خان نے مسکرا کر زریش شاہ کو کال ملائی تھی۔ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ زریش شاہ کو یقین نہ ہوا۔ ہاں بالکل سچ، بس تھوڑا صبر اور پھر یہ سچ سب کے سامنے بھی آ جائے گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھو، گھر کی باقی لیڈیز کو باہر جانے مت دینا۔ ہاں ٹھیک، کال کٹ کرتا ہوں۔ بر خان کھل کر مسکرایا تھا۔ زردادہ خان کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے۔ دل برداشتہ ہوتا اٹھا اور وضو کر کے نفل ادا کرنے لگا۔ رو رو کر اللہ سے اشنال کو مانگا تھا۔ جو کوئی دیکھ لیتا کہ یہ وہی زردادہ خان ہے جو بگڑا ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا، اور اب ایک لڑکی کے پیچھے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی تو افسوس کیے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ واپس آؤ میرے پاس، میں خود لے کر جاؤں گا تمہیں تمہارے گھر، عزت سے ہاتھ مانگوں گا تمہارا، سب سے اپنے کیے کی معافی مانگوں گا، مگر تمہیں دور نہیں جانے دے سکتا، بالکل نہیں۔ آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر بی جان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا ان کا زردادہ خان اس حد تک جا سکتا ہے۔ دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گئی تھی۔ اب بھی دروازے سے اسے روتا دیکھ کر واپس مڑ گئی، جبکہ زردادہ خان کو کسی اور کے لیے روتا دیکھ کر کشف کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ بے ہوش وجود میں حرکت ہوئی۔ ملازمہ نے شکر ادا کیا، جلدی سے اٹھ کر اشنال کے قریب آئی۔ اٹھو بیٹی، ہمت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی یہاں سے بھاگنے پر، مگر پہلے کچھ کھا لو، ہمت کرو، شاباش۔ ملازمہ نے ہاتھ بڑھا کر اشنال کو اٹھنے میں مدد کی۔ اشنال نے بمشکل آنکھیں کھولی مگر بیٹھ نہ سکی، زخم شدید تھے۔ مگر مجھے میرے گھر پہنچا دو پلیز۔ بڑی مشکل سے اشنال نے الفاظ ادا کیے۔ بیٹی ہمت کرو گی تو ہی یہاں سے نکل سکتی ہو، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ تجھے اٹھا سکوں، چل شاباش۔ اس ظالم درندے سے بچنا ہے تو کچھ کھا
تاکہ تھوڑی انرجی آئے، پھر میں موقع دیکھ کر تجھ سے ہی لے کر نکلتی ہوں یہاں سے۔ ملازمہ کی بات کو اشنال کو سمجھ آ گئی تھی، اگر یہاں سے نکلنا ہے تو ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ شخص جس کا نام دلاور اسے مار مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس سارے عرصے میں اشنال نے زردادہ خان سے انتہا کی نفرت محسوس کی تھی۔ ابھی تھوڑی سا اٹھنے کی کوشش ہی کی تھی کہ کوئی دروازے کو ٹھوکر مارتا اندر داخل ہوا۔ اشنال کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اشنال کی مدد کرتی ملازمہ نے بھی گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ تو کیا بنا مانی کے ہی نہیں مانی؟ اسفند خان نے ساتھ کھڑے دلاور سے پوچھا۔ نہیں، بہت ڈھیٹ لڑکی ہے، بالکل نہیں مان رہی، تبھی اس حال میں پڑی ہے۔ اب آگے بتاؤ صاحب، کیا کرنا ہے؟ دلاور نے اسفند خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ اسفند خان نے ملازمہ اور دلاور کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے دل ہی دل میں اشنال کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی، جبکہ اشنال نے خوف سے اسفند خان کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں کیا کروں گی؟ میں تو ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکتی، چلنا تو دور کی بات ہے۔ اشنال نے سوچا تو بول، لڑکی اپنی جان عزیز نہیں ہے تو کیا جو باتیں نہیں مان رہی ہے؟ اسفند خان نے بات کا آغاز کیا۔ بس صرف اپنے باپ بھائی سے اتنا کہنا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زردادہ خان کے ساتھ بھاگی تھی، بس اتنی سی بات ہے، پھر بہت عزت سے جا سکتی ہو یہاں سے۔ اگر نہیں مانو گی یہ بات تو سوچ لو کبھی اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اسفند خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہیں مانوں گی میں، یہ فضول بات سمجھے تم، چاہے تم مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دو۔ اشنال پھنکاری تھی۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، زردادہ خان کے حکم کے مطابق تمہیں مار دیا جائے گا۔ اسفند خان نے آخری پتا پھینکا تھا۔ کیا یہ سب زردادہ خان نے کروایا؟ اشنال نے حیرت سے اسفند خان کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی زردادہ خان ہے جو محبت کا دم بھر رہا تھا، اور اب یہ زردادہ خان کا دوسرا چہرہ دیکھ کر اشنال کو اس سے مزید نفرت ہو گئی تھی۔ کیا ملے گا تم لوگوں کو یہ سب کر کے؟ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم لوگ جھوٹ بلوانا چاہتے ہو، مگر یاد رکھو بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تم باپ بیٹا، اس سازش میں بہت بھیانک انجام ہوگا تم لوگوں کا۔ چلا کر کہتی اشنال کی آواز رند گئی تھی۔ دلاور، اسفند خان نے چلا کر دلاور کو بلایا۔ جی صاحب۔ دلاور جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے آسان بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، شام تک اسے لاہور بھیج دو، اچھی قیمت وصول کرنا اس کی، اور ہاں، تارا بائی کو میرا پیغام دینا، جلد ملنے آؤں گا۔ اسفند خان نے اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ اشنال کے پاؤں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اسے اپنی قسمت پر رونا آیا۔ پاپا پلیز مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیں، پلیز پاپا آپ کی۔ اشنال مشکل میں ہے، روتے روتے ملازمہ کا انتظار کرنے لگی۔ جو بھی تھا اسے آج ہی یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی طرح سے۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تھا، اسفند خان نے اس پر پابندی لگائی تھی کہ جب تک زردادہ خان کو ہوش نہیں آ جاتا وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اسی شام اسے ایک نرس نے آ کر بتایا تھا کہ باہر اس کے والد آئے ہیں۔ اشنال بنا سوچے سمجھے اس تکلیف کی حالت میں ہی ہمت کرتی باہر بھاگی تھی۔ پارکنگ ایئر میں حماد شاہ اسے کہیں نظر نہیں آیا، مگر ایک بچے نے اس کے قریب آ کر کہا، اس گاڑی میں کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ اشنال اس طرف گئی۔ گاڑی میں دلاور بیٹھا تھا۔ میں حماد شاہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، سر نے مجھے آپ کو پک کرنے کو کہا ہے، آپ پلیز جلدی سے بیٹھیں ورنہ کوئی آ جائے گا۔ اشنال دلاور کی بات پر یقین کر کے جلدی سے بیٹھی۔ مگر پاپا خود کیوں نہیں آئے؟ ہارون بھائی یا زریز بھائی ہی آ جاتے شاید، اشنال نے بار بار دلاور سے پوچھا، مگر دلاور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اشنال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، جلدی سے گاڑی سے کودنا چاہا، مگر ڈور لاک تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ لڑکی، چلتی گاڑی سے کود کر مرنے کا جو شوق چڑھا ہے وہاں جا کر پورا کرتا ہوں۔ ایک دم سے ساتھ لائے سپرے سے اشنال کو بے ہوش کیا۔ جب اشنال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو یہاں پایا۔ جب اشنال کو ہوش آیا تو دلاور نے اسے جھوٹا بیان دینے کو کہا۔ انکار پر اشنال کو مار مار کر برا حال کر دیا۔ یہ جان کر اشنال کو بالکل افسوس نہ ہوا تھا کہ اس سب کے پیچھے دونوں باپ بیٹا ہیں۔ جو اغوا کر سکتا تھا تو یہ سب کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اشنال کو خود پر غصہ آیا، کیوں اس نرس کی بات مانی؟ کیا پتہ سچ میں پاپا ڈھونڈ کر وہاں آ جاتے۔ رونے کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ جی بھر کر آنسو بہاتی اشنال تکلیف سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ جاری ہے۔